بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت چین میں موجود ہیں اور انتہائی اہم دورہ ہے یہ، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس میں جی پاکستان اور چین کے جو دوست ممالک ہیں، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ونٹر اولمپکس ہیں، اور یہ ونٹر اولمپکس جو ہیں وہ بالکل واضح ہو گئی دنیا تقسیم کہ کون امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون چائنا کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ واضح تقسیم ہے، اور ونٹر اولمپکس کو جو کہ کھیلوں کا ایک ایونٹ تھا، اس میں بھی پولیٹکس آ گئی، اور جب پولیٹکس آئی تو دنیا خود بخود دو حصوں میں ہو گئی تقسیم۔ امریکہ نہیں آ رہا اس میں، اور اس نے برطانیہ کو بھی منع کیا اور آسٹریلیا کو بھی منع کیا، کیونکہ یہ آکس 3 ملکی فوجی اتحاد ہے جو کہ چائنا کے خلاف ہے۔ تو یہ تو ایک یونٹی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک ہے مین جو نہیں آ رہا، اور وہ ہے انڈیا۔ یہ ملک اس ایونٹ میں شریک نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب اس ایونٹ میں دنیا بھر کے ممالک آ رہے ہیں، اور 20 بڑے اہم ملکوں کے سربراہان اس میں ہوں گے جو شریک ہوں گے۔ اس میں روس کے صدر بھی ہیں اور دیگر ممالک بھی ہیں، اور پاکستان بھی اس میں موجود ہے۔ پاکستان سے بھی توقع کی جا رہی تھی اور کہ شاید پاکستان کو بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن پاکستان نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان ریجنل پلیئرز کے ساتھ رہے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا۔ تو اس لیے اس وزٹ کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ صرف اب کھیلوں کا ایونٹ نہیں رہا، بلکہ یہ دنیا کا ایک بڑا بلاک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس دوسری سائڈ پہ چائنا ہے، چائنا کہہ رہا ہوں، دوسری طرف پہ امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، اور ادھر انڈیا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل اس وقت دنیا کا نقشہ۔ افغانستان میں کی جو صورتحال ہے وہ بھی جتنے بھی لائک مائنڈڈ ممالک ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی صرف یہ بائی لیٹرل نہیں ہوگا معاملہ کہ صرف چین اور پاکستان کے درمیان نہیں، بلکہ وہاں پہ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے روس کے صدر کے ساتھ بھی ہے، اور دیگر جو ریاستیں ہیں، وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ان کے ساتھ بھی اہم ملاقاتیں ہیں، ان کے سربراہان کے ساتھ بھی سائیڈ لائن میٹنگز ہیں۔ بائی لیٹرل میں چین کے صدر سے ملاقات ہے، چین کے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اور دیگر تھنک ٹینکس کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے صنعت کاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پوری تیاری کے ساتھ یہ وزٹ کیا جا رہا ہے، اور مختلف وزارتوں سے رپورٹ لے کے اور اچھی پریزنٹیشن کی گئی ہے تیار اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں خاص طور پہ وہ بتا چکے ہیں کہ چائنا کا یہ جو دورہ ہے، اگر یہ ہماری توقعات کے مطابق رہتا ہے، اور دوسری جانب جو معیشت ہماری جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، شرح نمو آگے جا رہی ہے، اگر یہی رفتار رہی تو پھر یہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ شاید IMF کے پاس نہ جانا پڑے، اور اس کے جو آمدنی ہے وہ ادر سورسز سے ہی اتنی ہو جائے گی کہ پاکستان قرضے اتارے گا بھی اور قرضے دینے والا ملک بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ اور پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سیکورٹی کا معاملہ ٹھیک رہے۔ یہ دو ہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکلی بھی ڈسٹیبل کیا جائے پاکستان کو، اور سیکورٹی کے اعتبار سے بھی۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ ایک بات کہوں گا میں کہ ایک طرف پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے۔ بظاہر تو یہ بات درست ہے کہ $1 ارب کا اور قرضہ لیا گیا، لیکن اس $1 ارب کے قرضے سے وقتی طور پہ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف اس سینس میں ملا ہے کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نہ صرف سٹیبل نہیں بلکہ گرنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہی دن ڈالر جو ہے وہ 90 پیسے تک اس کی قیمت کم ہوئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے، ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے، اور شرح نمو کہتے ہیں کہ جی اگر ہماری بڑھتی رہی، پاکستان کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ تو ہے 5.7 کا، اور جو انڈیپینڈنٹ جو عالمی ادارے ہیں ان کا خیال ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 4.5% تو ضرور رہے گی پاکستان کی، ہر صورت میں 4.5%، اور 4.5 سے 5% کے درمیان۔ لیکن جو ہمارا
ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ شرح نمو 6% تک بھی جا سکتی ہے، اور وزیر خزانہ کا خیال ہے کہ اگر ہماری شرح نمو سٹیبل رہے، 5+ پہ رہے اور اس میں تسلسل رہے تو پھر ہمیں شاید دوبارہ IMF کے پاس جانا نہ پڑے۔ اور جبکہ بلومبرگ یہ بتا رہا ہے کہ 1 جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال میں جو بجٹ شارٹ فال کا 5% سے 5.25% تک کا ہدف بنا رکھا ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، تو اگر اسی طریقے سے بڑھتے رہے تو ہوپ فلی جو ہے پاکستان بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ IMF کا جو پروگرام ہے بحالی کا، ڈالر کی قیمت میں وہ کہتے ہیں کمی آ گئی ہے، اور انٹر بینک میں ڈالر دوران ٹریڈنگ 89 پیسے سستا ہو گیا اور 175 روپے پہ چلا گیا، 175-52 پہ کافی عرصے سے 177 پہ چل رہا تھا۔ اور انٹر بینک مارکیٹ میں بھی کمی آئی ہے، اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی جو مانگ میں کمی آئی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ قسط آئی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک ہم اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کرتے اور اپنی آمدن میں اضافہ نہیں کرتے، تب تک ہم اسی طریقے سے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے اور وقتی طور پہ خوش ہوں گے، لیکن بالآخر اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس دورے پہ سب کی نظر ہے، واشنگٹن ہے، دلی ہے یا کوئی اور ہے، وہ سب اس وزٹ پہ نظر لگائے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف رخ نہ کریں۔ اب ایک اور میں خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اس میں جو انفارمیشنز ہوئی ہیں اکٹھی جو کہ ہمارے اداروں کے پاس، اس کے اکارڈنگلی تو یہی ہے جی کہ یہ افغانستان ابھی تک افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ان کے دوبارہ سے یہ ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ بیس کیمپ بن گئے ہیں۔ اس چیز کو اٹھایا جائے گا اب افغانستان کے ساتھ سیریسلی اور افغان حکومت کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر معید یوسف بھی کنوے کر چکے ہیں، ہماری دوسری سائڈ بھی کنوے کر چکی ہے، لیکن ابھی تک افغان حکومت جو ہے شاید وہ مکمل طور پہ اس کا اپنے بھی علاقوں میں کنٹرول نہیں ہے، اور شمالی اتحاد کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اب منظر عام پہ آ گئے ہیں۔ وہ ایک رشیا میں نمودار ہوئے تھے، پھر ایران میں نمودار ہوئے، اور ملاقات بھی ملا غنی برادر سے بھی رابطے ہوئے، تو وہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے سیٹلمنٹ کی، لیکن ابھی بھی پاکٹس موجود ہیں افغانستان میں۔ پاکستان کا ایک ذہن میں رکھیے گی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہماری عسکری قیادت، ان کا ایک بڑا واضح ڈیسیشن بھی ہے، واضح پیغام بھی دیا گیا ہے، اور یہی ہماری پالیسی ہوگی کہ اگر ہم کالعدم تحریک طالبان کے سامنے نہیں جھکے تو ان جو بلوچستان کے یہ سو کالڈ ہیں ان کے ساتھ بھی سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے، ان کو ٹریننگ کون دے رہا ہے، ان کو پیسہ کون دے رہا ہے، یہ ساری معلومات موجود ہیں پاکستان کے پاس، اور اس میں یہ بڑا واضح ہے کہ یہ صرف انڈیا اور افغانستان اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہیں جو کہ بظاہر پاکستان کے ساتھ نظر آتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بھی بولتے ہیں، لیکن وہ ان فیکٹ اندر سے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تگڑا کر رہے ہیں، اور ریزن ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دنیا جو راغب ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اور پاکستان کی بہتر معیشت، پاکستان کی سیکورٹی کی صورتحال، اس وجہ یہی وجہ ہے کہ جو خاص اب اگلا پہلے بھی اب سیاستدانوں پہ اصل خطرات لاحق ہیں جی، پاکستان کے سیاستدانوں پہ، کہ کسی بھی سیاسی رہنما کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی مذہبی رہنما کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کو بھی خبردار کیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، اور دیگر رہنماؤں کو بھی، اور وزیر داخلہ نے واضح طور پہ یہ بتا بھی دیا ہے کہ اب شاید اس طرح نہیں چلے گا، اور سیاستدانوں کو، سیاسی رہنماؤں کو اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں انفارم رکھنا پڑے گا۔ اس دورے میں بھی ایک اور کام بھی ہو رہا ہے چائنا کے دورے میں، اور وہ ہے کہ پاکستان چین کو آفر کرے گا کہ پاکستان
کرکٹ ٹیم چین کی تیار کرے اور کرکٹ کی جو پالیٹکس ہے انٹرنیشنل پالیٹکس اس میں چائنا کو بھی شامل کیا جائے، اور چائنا جب آ جائے گا تو وہاں پہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کرکٹ پہ یا کرکٹ کی دنیا پہ جن کا قبضہ ہے وہ مغربی ملک ہیں، اور یا پھر ان کے ساتھ انڈیا مل جاتا ہے، اور اس میں پاکستان اور پاکستان کے لائک مائنڈڈ ملک وہ بہت کم ہیں۔ تو اگر چائنا آتا ہے تو ایک اور چینج آئے گی مستقبل میں، اور پھر جو اجارہ داری ہے اس فورم پہ بھی شاید وہ نہ رہے ان کے پاس، کیونکہ کرکٹ کا جو میدان ہے اس کو بھی اب اسٹریٹجک معاملات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی کو کان مروڑنے جیسے پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پچھلے دنوں کئی سالوں سے، تو اس میں بھی ایک چیز ہونے لگی ہے۔ ایک اور اچھی خبر لے لیں جاتے جاتے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ دیا جی، اور وہ فیصلہ ہے عدالت نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اور جسٹس محسن کیانی انہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ فیصلہ ہے کہ ججز، بیوروکریٹس، افسران کے لیے جو اسلام آباد میں خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم تھی اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بہت بڑا فیصلہ دیا ہے، کیونکہ یہ پلاٹس جو ہیں وہ دیے جاتے تھے، رہائشی پلاٹس دیے جاتے تھے اور من پسند لوگوں کو بھی دیے جاتے تھے، اور اس کا مس یوز بھی ہوتا تھا، اور رعایتی نرخوں پہ دیے جاتے تھے، اور اس سکیم کو جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے۔ عدالت نے خصوصی سیکٹرز میں پلاٹس کی اسکیم کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ F12، G12، F14، F15 کی تمام اسکیموں کو غیر آئینی قرار دے دیا اور اسے مفاد عامہ کے خلاف قرار دیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی عدالت نے کہ ریاست کی زمین جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے، وہ عوام کے مفاد کے لیے ہے، اور کسی بھی جج، بیوروکریٹ، پبلک آفس ہولڈر کو مفاد عامہ کے خلاف ذاتی فائدے کی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ یہ خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی آئین کے خلاف کوئی اسکیم نہیں بنا سکتی۔ تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے جی کہ ہوا یہ تھا کہ یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ بیوروکریٹس ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان سے پہلے ہی ان کو پلاٹس دیے جاتے ہیں، پھر وہ اچھا خاصے قیمتی پلاٹ ہوتے ہیں لیکن کم قیمت پہ دیے جاتے ہیں، انتہائی کم صرف ڈیولپمنٹ چارجز وصول کیے جاتے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں فار ایگزامپل اگر 6-7 کروڑ کا پلاٹ ہے تو وہ 70-72 لاکھ روپے کا ملتا ہے، تو 2 پلاٹ بھی دیے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ کچھ آنریبل ججز جو ہیں وہ خود ہی انکار کر دیتے ہیں، لیکن یہ پریکٹس چلتی آ رہی تھی، اور لیکن اب چونکہ آواز اٹھ رہی ہے اس میں پھر میڈیا کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، باقی بھی شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی پلاٹس لیتے ہیں، تو یہ اسکیم کو انہوں نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہے بشرطے کہ یہ سپریم کورٹ بھی اس کو برقرار رکھے۔ ہائی کورٹ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی اسی مزاج کے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ایلیٹس کے لیے، مراعات یافتہ طبقے کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اور عام آدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ جج اور بیوروکریٹس اصل سٹیک ہولڈر یعنی عوام کی خدمت کے لیے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، اور انہی کے تابع ہی رہنا چاہیے۔ توقع ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ توقع ہے کابینہ اور وزیر اعظم چاروں سیکٹر سے متعلق مفاد عامہ کے تحت پالیسی بنائیں گے۔ وہ 4 سیکٹر ہیں F12، G12، F14 اور F15۔ دیکھتے ہیں جی کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ مستقل اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔